نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 75 76 77۔ سب سے پہلے تفسیر پھر لفظی ترجمہ انشاءاللہ تعالی۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم يحرفونه من بعد ما أكلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے یہودیوں کے دلوں کی سختی بیان کی۔ اب اللہ رب العزت مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ اب بھی تم لوگ یہ امید کرتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین میں داخل ہو جائیں گے، وہ تم پر ایمان لے آئیں گے، تمہاری بات مان لیں گے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، ان کے آباء و اجداد کی بھی تعریف یہی ہے کہ تورات سنتے تھے، اچھی طرح سمجھتے تھے، پھر بھی اسے بدل دیتے تھے، حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دیتے تھے، حالانکہ انہیں سب علم تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کے باوجود اتنی لاپرواہی برتتے تھے کہ علم ہوتے ہوئے بھی عمل نہیں کرتے تھے، اپنی من مرضی کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو نا امید کر دیا۔ ان کے ایمان لانے سے، یہود کے ایمان نہ لے کے آنے سے صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا امید کیا۔ ان کے ساتھ ان کے اوپر کوئی امید مت رکھیں، جبکہ ان کے دل ہی پتھر جیسے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، تو ان سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے۔ فرمایا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، فرمایا حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام سنتے ہیں، یعنی تورات کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 76 میں فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ لوگ یعنی یہودی ایمان والوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ ان سے الگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں، اپنوں کے سامنے، بعض کے سامنے ہوتا ہے، تو آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں، بحث کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو تنبیہ کرتے ہیں کہ تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف تم کو بتائی ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ مسلمان آخرت میں اللہ کے پاس تمہاری دی ہوئی معلومات کی بنا پر تم پر حجت قائم کریں گے کہ تم نبی آخر الزمان کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود ان پر ایمان نہیں لائے تھے، تو جو ان کے پاس علم تھا وہ چھپانا چاہتے تھے مسلمانوں سے، اس کے بارے میں جھگڑتے تھے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ کبھی ایک آدھ بات خوشامد میں اپنے ایمان کی سچائی جتلانے کے لیے مسلمانوں سے کہہ دیتے تھے کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت آئی ہے، یا قرآن مجید کے متعلق خبر آئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس پر دوسرے لوگ ان کو ملامت کرتے تھے اور جھگڑتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں جو شخص بھی ہے
خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، اگر وہ میرے متعلق سنے اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ دوزخی ہے۔ تو ہر ایک کے اوپر فرض ہے، پوری دنیا کے اوپر فرض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے۔ ایمان لے کے آنا مطلب قرآن حدیث پر عمل کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کا علم حاصل کرنا، کلمہ توحید پڑھنا اور 5 وقت کی نماز پڑھنا وغیرہ ہے۔ تو ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا، آپ ایک یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو اس کے سہانے تراب خوانی کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، اے یہودی، میں تجھے اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، کیا تو تورات میں میری تعریف، میری صفتیں اور میری ہجرت کرنے کے تذکرہ کو پاتا ہے؟ اس نے سر کے ساتھ اشارہ کیا کہ نہیں، تو لڑکا فوراً بول اٹھا، ہاں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، ہم تورات میں آپ کی تعریف، آپ کی صفتیں اور آپ کا ہجرت کرنا پاتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اس یہودی کو اس کے سہانے سے اٹھا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وارث بنے، اسے کفن دیا، خوشبو لگائی اور اس پر نماز جنازہ ادا کی۔ جبکہ وہ لڑکا ایمان لے کے آ گیا، مسلمان ہو گیا، تو اس کافر یہودی سے پھر اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وارث بنے۔ اتنا ہی خوش قسمت تھا وہ لڑکا کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے وہ جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ وہ ایمان لے آیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کے وارث بنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کا خاتمہ اللہ سبحانہ و تعالی خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، ہمارے دلوں کو ہمارے دین پر ثابت قدم رکھ، قائم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ اور آیت نمبر 77 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ انہیں اس بات کی خبر نہیں کہ اللہ کو سب معلوم ہے جو یہ ظاہر کرتے ہیں اور جو وہ چھپاتے ہیں۔ اگر منافقین نے مومنوں سے اپنا کفر چھپایا تو کیا اگر ان ملامت گروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت وغیرہ کے مضامین چھپائے تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب خبر نہیں؟ اللہ تو خوب جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں مضامین سے مسلمانوں کو جا بجا مطلع فرما دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع فرما دیا۔ تو آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ کیا فتتمعون، پس تم سب توقع رکھتے ہو، یہ کہ یؤمنو، وہ سب ایمان لے کے آئیں گے، لکم تم پر، وقد اور حالانکہ تحقیق، کانا تھا، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سب سنتے تھے، کلام اللہ اللہ تعالیٰ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ وہ سب بدل ڈالتے تھے اسے۔ اس کا روٹ ورڈ ہے ہا را فا، یعنی تحریف کرنا، ٹیڑھا کر دینا، بدل ڈالنا۔ یحرفون وہ بدل ڈالتے تھے ہو اسے، من بعد اس کے بعد، ماں جبکہ عقلو ہو وہ سب سمجھ لیتے اسے، وہم اور حالانکہ وہ سب، یعلمون سب جانتے ہیں، وَإِذَا اور جب لقو وہ سب ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو آمنو سب ایمان لائے، قالوا وہ سب کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا اور جب خلا الگ ہوتے ہیں، خلوت کرتے ہیں، بعضهم ان کے بعد، الی بعض بعض کی طرف، قالوا وہ سب کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم سب بتاتے ہو انہیں، بما وہ جو،
فتح اللہ کھول دیا ہے اللہ نے علیکم تم پر، یعنی کہ جو کہ کھول کر اللہ تعالیٰ نے تورات میں تمہارے لیے لکھا ہے وہ تم مسلمانوں کو جا کے بتاتے ہو، لیحاجوکم تاکہ وہ سب حجت پیش کریں تم پر، کہ تم جو گناہ کرتے ہو تاکہ وہ حجت پیش کریں کہ ان کے پاس تورات آئی تھی اس میں یہ لکھا تھا، تم لوگ ان کو نہ بتاؤ۔ تو آگے ہے بہی اس کے ذریعے ان ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا کیا تو کیا نہیں تاکلون تم سب عقل رکھتے، اولا اور کیا نہیں یعلمون وہ سب جانتے، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتے ہیں، ما جو یسرون وہ سب چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون وہ سب ظاہر کرتے ہیں، کہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے کہ تم سب بے عقل ہو، ان کو جا کے بتاتے ہو مسلمانوں کو تورات کی باتیں، اور یہ ہمارے ہی خلاف اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دیں گے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہمارا نیرلی نصف پارہ ہو گیا، یعنی آیت نمبر 78 تک نصف پارہ ہو جائے گا، تو آیت نمبر 77 تک ہم نے پڑھ لیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک لیسن اور ہوگا، پھر اس کے بعد آدھے پارے کا یعنی نصف پارہ کا آپ لوگوں سے ٹیسٹ لیا جائے گا، اور وہ بہت ہی مفت سے ٹیسٹ ہوگا، بہت ہی آسان ہوگا۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پراپر ٹیسٹ پارہ نمبر 1 کر لیا جائے گا، جبکہ پارہ نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا، لیکن وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہوگا، یقین کریں بہت ہی آسان ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔